بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج جادو نگری کہانی کے ساتھ آپ کی ہوسٹ دعا وائس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ درخت کی عین موٹی شاخ پر 5 عورتوں کے سر لٹک رہے تھے۔ ان کی چوٹیوں کو بل دے کر درخت کی شاخ کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا، جن سے خون ٹپک کر نیچے آبشار میں گر رہا تھا۔ تو معزز ناظرین، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل دعا وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پورے چاند کی رات تھی۔ چاند اپنے شباب پر تھا۔ چاندنی کا سحر فضا پر چھایا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی دل فریب ہوا چل رہی تھی۔ چاروں طرف ایک سکون کی کیفیت آ رہی تھی۔ خاموشی کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ کہیں سے جینگر تک کے ٹرٹرانے کی آواز تک سنائی نہ دے رہی تھی کہ اچانک فضا گھوڑے کی ٹاپوں سے گونج اٹھی اور پھر جلد ہی ایک جانب سے گرد و غبار کا بادل سا اڑتا دکھائی دیا۔ گھوڑے کی ٹاپوں نے اس پرسکون ماحول میں ایک ارتعاش سا پیدا کر دیا تھا، اور اس قسم کے ماحول میں ٹاپوں کی آواز بہت پر اسرار لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ آواز نزدیک آتی جا رہی تھی، ویسے ویسے گھڑ سوار کے خد و خال واسع ہوتے جا رہے تھے، اور سیکنڈوں میں ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ سامنے سے ایک انڈے کی مانند سفید گھوڑا، جس کی پشت پہ سادہ لبادے میں ملبوس ایک جوان اس کو بگائے چلے آ رہا تھا۔ گھڑ سوار کے تمام جسم کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی ایک سیاہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی میں گھڑ سوار کا لباس اور گھوڑے کا رنگ ایک عجیب تاثر پیدا کر رہا تھا، اور انہیں دیکھ کر جسم پر کپ کپی کا احساس ہو رہا تھا۔ چاروں جانب پھیلے ہوئے بیابان میں جا بجا جنگلی جھاڑیاں اور جھاڑ جنکار پھیلا ہوا تھا۔ حشرات تک اپنے اپنے ٹھکانوں میں دب کے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ گھڑ سوار اس اجنبی ماحول سے بے خبر اپنے دھیان میں بس گھوڑے کو بگائے چلا جا رہا تھا۔ اسے اس بات کی قطعی پرواہ نہ تھی کہ آسمان پر چمکنے والے ننھے ننھے ستارے حیرت بڑی نظروں سے اسے اور اس کے گھوڑے کو زمین پر دوڑتے دیکھ رہے تھے۔ گھوڑا ناک کی سیدھ میں یوں بھاگے چلا جا رہا تھا جیسے اسے پہلے ہی منزل کا پتہ بتا دیا گیا ہو، اس لیے وہ تیزی سے اپنی منزل کی جانب بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ جلد ہی سامنے کچھ کھنڈرات کے آثار دکھائی دیے۔ گھوڑے نے بھاگتے بھاگتے تھوڑا سا اپنا رخ موڑا اور اب وہ ان مدھم نظر آنے والے کھنڈرات کی جانب بھاگنے لگا۔ گھوڑے کی رفتار نے منٹوں میں فاصلہ طے کر لیا، اور دور نظر آنے والے مدھم آثار نے کھنڈرات کا روپ دہار لیا۔ کھنڈرات کی ظاہری حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کو اس حالات میں صدیاں گزر گئی ہیں۔ چاند کی چاندنی میں ان کی نحوست ذرا اور نکھر کر سامنے آ گئی تھی، اور اس کی طرف دیکھ کر وحشت طاری ہوتی تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے اس کے چاروں طرف بڑی بڑی چمگادڑیں اڑتی پھر رہی تھی۔ ان کی جسمات عام چمگادڑوں سے کہیں زیادہ تھی۔ چہرے ان کے خون اشام ہونے کی غمازی کر رہے تھے۔ گھڑ سوار نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر اسے روکا اور اچھل کر اس کی پیٹھ سے نیچے آ گیا۔ جیسے ہی اس کے قدموں نے زمین کو چھوا، کھنڈرات سے ایک سیٹی کی آواز گونجنے کی صورت میں سنائی دی، اور اس کے ایک ٹوٹے پھوٹے بغیر چوکھٹ کے دروازے سے ایک انسانی ڈھانچہ باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کے چلنے سے ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آوازیں رات کی تنہائی میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے بہت نمایاں تھے، لیکن اس کے باوجود یوں ناک کی سیدھ میں گھڑ سوار کی جانب بڑھا چلا آ رہا تھا جیسے وہ باقاعدہ دیکھ رہا ہو۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا، اور اس کا جبڑا ہلا اور ایک بریک سی آواز سنائی دی، سارس حاضر ہے، پیغام دینے کی اجازت ہے۔ گھڑ سوار نے غور سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، بولے ناچ سے کہو نرین آیا ہے۔ یہ سن کر ڈانچے نے اسبات میں سر ہلایا اور واپس اس طرف مڑ گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ ابھی اسے کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اندر سے ایک بڑا سا الو اپنے بڑے بڑے پر پھڑپھڑاتا ہوا باہر نکلا اور اس کے سامنے پہنچ کر انسانی آواز میں چلانے لگا، گرو کے حضور حاضری دو۔
गुरु के हजूर हाजिरी दो। ये कहते हुए आसमान की बुलंदियों में गुम हो गया। घुड़सवार ने घोड़े को वहीं छोड़ा और खुद जल्दी से खंडरात में नजर आने वाले एक टूटे फूटे दरवाजे की जानब पेश कदमी की। खंडरात जिस तरह बाहर से वहशतज़दा दिखाई दे रहे थे, इससे कहीं ज्यादा नहूसत इनके अंदर फैली हुई थी। खंडरात के अंदर बहुत से कमरे दर कमरे बने हुए थे और गुलाम गर्दिशों का एक जाल सा फैला हुआ था, और कहीं कहीं से छतों में बड़े बड़े सुराख होने की वजह से रोशनी अंदर तक पहुंच रही थी, जिससे इनके अंदर आसानी से देखा जा सकता था। वो तेज तेज चलता एक दरवाजे के सामने जाकर ठहर गया, जिसकी चौखट का दरवाजा अंदर को दंसा हुआ था, लेकिन इसमें रास्ता जरूर बना हुआ था। वो हर चीज से बेनियाज दरवाजे की तरफ यूं देख रहा था जैसे कोई इसके अंदर से आने वाला हो। अब इस कदर खामोशी छा गई थी कि इसे अपने दिल के धड़कने की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। यकायक दरवाजे में एक शख्स का हेवला नजर आया। इसने सर से पांव तक एक लंबा चुगा जेब तन किया हुआ था। वो इसके नजदीक आकर रुक गया। इसके पीछे वही इंसानी ढांचा मौजूद था जो चंद लम्हे पहले इससे मिल चुका था। करीब आने पर इसने देखा कि इस शख्स के चेहरे पर जूरियां पड़ी हुई हैं और इसकी उम्र का अंदाजा कमोबेश 200 साल के करीब हो रहा था, क्योंकि इसके आईब्रो बुढ़ापे की वजह से लटक कर इसकी आंखों के आगे झुकाए थे और इसे साफ तौर पर दिखाई तक नहीं दे रहा था। कद किसी कदर झुका हुआ महसूस होता था और पाँव में कोई जूती वगैरह नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद के खंडरात में जाड़ जनकार थे। वो नंगे पाँव इस तरह चल रहा था जैसे किसी मखमल के क्लीन पर चल रहा हो। कहो भोलेनाथ के पास क्यों आए हो? अगर ईश्वर ने तुम्हारी सिफारिश ना की होती तो तुम इस इमारत से कोसों दूर ही जलकर भस्म हो चुके होते। भोलेनाथ ने खूनख्वार लहजे में इसकी तरफ देखते हुए कहा। घुड़सवार ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया था और चांद की चांदनी में इसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह दमक रहा था। वो 28 वर्ष का एक खूबसूरत नौजवान था और निकलते हुए सरो कद की बदौलत देखने में बहुत बला मालूम हो रहा था। बूढ़े की बात सुनकर इसके जिस्म में एक सर्दी की लहर दौड़ गई और वो इससे मुखातब हुआ। भोलेनाथ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने मेरे लिए वक़्त निकाला, और मैं ईश्वर का भी मशकूर हूँ कि इसने एहसान करते हुए यहाँ आने की सिफारिश की। अच्छा आओ मेरे साथ। ये कहते हुए भोलेनाथ ने इसको अपने साथ अंदर आने का इशारा किया और फिर वो तीनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए खंडरात के अंदर बने एक तय खाने में उतरते चले गए। तय खाने में सीढ़ियां नीचे तक चली गई थी और कमोबेश वो 50 के लगभग सीढ़ियां उतरे होंगे कि इनके सामने एक और कमरा आ गया। तय खाने में ना जाने कहां से रोशनी और हवा आ रही थी कि इसे ना तो किसी किस्म की गर्मी का एहसास हो रहा था और ना ही अंधेरे का। वो तीनों चलते हुए सामने नजर आने वाले कमरे में दाखिल हो गए। ये एक काफी कशादा कमरा था जिसमें एक तरफ हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। इसने गौर से देखा। खुदा की पनाह वो सब इंसानी हड्डियों का ढेर था। ना जाने वो किन बदनसीब इंसानों की हड्डियां थी और किस किस्म के हालात से दो चार हुए थे। छतों पर जाब जाब मकड़ी के जाले तने हुए थे और इसके साथ साथ बेशुमार चमगादड़े उल्टी लटकी हुई थी। जिस्मात के लिहाज से वो कबूतर के बराबर थी। इतनी बड़ी चमगादड़े कम से कम इसने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखी थी और इनकी तरफ देखकर जिस्म पर कपकपी तारी होती गई और फिर जल्द ही ये एहसास जाता रहा। भोलेनाथ ने इसे एक तरफ बिछी चटाई पर बैठने का इशारा किया और खुद भी एक तरफ बैठ गया। ढांचा बदसतवार इसी तरह खड़ा रहा। अब अपने यहाँ आने का मकसद बयान करो जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हारी सिफारिश की है। भोलेनाथ ने इसे मुखातब किया। मेरा नाम नारायण है और मैं यहाँ से एक रात दिन की मसाफत पर वाक़या एक रियासत मूरत नगर के और राजा बहराम दास का बड़ा बेटा हूँ। कुछ अरसे से हमारी रियासत में एक अजीब वाक़या तसलसल से पेश आ रहा है जिसकी वजह से सारी नगरी के मकीन खौफ व हर्ष में मुब्तला होकर रह गए हैं। बात दरअसल ये है कि हर चांद की 14वीं शब नगरी के
किसी एक घर में से एक सुंदर नारी यका या गैब हो जाती है। इसके लिए हमने खोज लगाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर रातों को पहरा देने के बावजूद हम इसका कोई सुराग नहीं लगा सके। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि इस बात का पता नहीं चलता कि कब और किस वक्त 14वीं रात कौन से घर की नारी गैब हो जाएगी। इसलिए सब घरों पर पहरे भी नहीं बिठा सकते। इस परेशानी की वजह से नगरी के लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरे महफूज इलाकों में मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। इस वजह से राजा बहराम दास बहुत फिक्रमंद है। थक हार कर मेरे पिता ने ईश्वर से राब्ता किया। ईश्वर से हमारे पुरखों के बहुत गहरे मरासम रहे हैं, जिसकी वजह से पिताजी ने इससे मदद चाही। ईश्वर को आप जरूर जानते होंगे। वो जमुना के मशरक की जानब पीले मरकट के करीब वाक़या एक कदीम गुफा में डेरा डाले हुए हैं। जब हमने इनके पास अपने परिंदे भेजे तो वो एक खास किस्म का चिल्ला करने जा रहे थे, इसलिए इन्होंने हमें आपके नाम अपनी एक खास निशानी देकर जल्द पहुंचने की तलकीन की, जिसके जवाब में मैं फौरन चला आया। यहाँ का पता मुझे उन्होंने पूरी तफसील से बता दिया था, इसलिए मुझे बिना कोई तकलीफ उठाए यहाँ आने में आसानी रही। ये कहते हुए इसने जेब से एक मिट्टी का मुजस्मा निकालकर भोलेनाथ के सामने जमीन पर रख दिया। ये एक देवी का मुजस्मा था, जिसके बारे में ये रवायत आम थी कि जिसके पास ये मुजस्मा होगा खुशकिस्मती की देवी इस पर सदा मेहरबान रहेगी। भोलेनाथ जो बड़े गौर से इसकी कहानी सुन रहा था, जब इसकी नजर मुजस्मे पर पड़ी तो खुशी से इसकी चीख निकल गई। इसने हाथ बढ़ाकर इसे उठाया और कहने लगा, ईश्वर की इस निशानी को मैं संसार की सबसे कीमती शय समझूंगा। मैं जहाँ तक हो सका मूरत नगर के वासियों को इस कष्ट से निकालूंगा। अब अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त किए देता हूँ। मैं चांद की 12 तारीख को मूरत नगर पहुँच जाऊंगा। इस दौरान मैं खास चिल्ला करना चाहता हूँ। ईश्वर ने कुछ तो तुम्हें इसका कारण बताया होगा। भोलेनाथ ने एक ख्याल के तहत पूछा। नहीं, उन्होंने सारी कहानी सुनकर सिर्फ यही कहा कि वो अपने एक खास जिले में मसरूफ है, इसलिए उन्होंने फौरन आपके पास पहुंचने के लिए जोर दिया और साथ ये भी ताकीद की कि जिस कदर हो सके आपके पास पहुंचकर इसका कोई उपाय तलाश किया जाए। इसलिए जैसे ही उन्होंने हदायत की, मैं बगैर वक्त जाया किए आपके पास पहुंच गया। नारायण तफसील बताकर खामोश हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारी वापसी के लिए बंदोबस्त करता हूँ। तुम फौरन मूरत नगर पहुंचकर राजा बहराम दास को तसल्ली दो। मैं 2 रोज पहले पहुंचकर इसका कोई ना कोई उपाय तलाश करूंगा। भोलेनाथ ने ये कहते हुए ढांचे को इशारा किया। ढांचा सर हिलाता हुआ अंदर की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में वो वापस लौटा तो इसके हाथ में एक इंसानी हड्डी थी। इसने वो हड्डी भोलेनाथ को थमाई और एक जानब जा खड़ा हुआ। हड्डी हाथ में लेते ही भोलेनाथ ने मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा और फिर इसे नारायण की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, इसे अपने सीधे हाथ में थाम लो और घोड़े पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेना और उस वक्त तक आंखें मत खोलना जब तक घोड़ा रुक ना जाए। जैसे ही घोड़ा रुकेगा तो तुम्हारे हाथ से यह हड्डी गायब हो जाएगी। बस फिर तुम अपनी आंखें खोल लेना, तुम खुद को अपनी रियासत के करीब पाओगे। ये कहते हुए इसने हड्डी इसे थमा दी, जिसे नारायण ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर वो दोनों चलते हुए खंडरात से बाहर निकल आए। ढांचा इनके पीछे नहीं आया था। शायद भोलेनाथ ने इसे वहीं रुकने का इशारा कर दिया था। खंडरात के बाहर इसका घोड़ा वहीं खड़ा था जहां नारायण ने इसे छोड़ा था। अपने मालिक को देखकर वो खुशी से हिनहिनाया। नारायण ने इसे थपकी दी और फिर भोलेनाथ से हाथ मिलाकर उचककर घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और आंखें बंद करके इसको एड़ी मारी। एड़ी मारते ही घोड़ा एकदम हवा में उछला और नारायण को यूं महसूस हुआ जैसे वो तेज आंधी में उड़ता चला जा रहा हो। हवा की रफ्तार इस कदर तेज थी कि इसे अपना जिस्म बार बार घोड़े से नीचे की जानब गिरता महसूस हो रहा था, जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक माहिर घुड़सवार की तरह वो खुद को संभाले हुए था। जल्द ही घोड़े की रफ्तार आस्ता होने लगी और फिर वो जैसे एक जगह रुका।
اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی اچانک غائب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اپنی ریاست کے قریب ہی کھڑا ہے۔ جو فاصلہ اس نے ایک دن رات کی مسافت سے طے کیا تھا وہ منٹوں میں طے ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گھوڑے کو چلاتا اپنے محل کی جانب بڑھنے لگا۔ صبح ہونے میں ابھی خاصا وقت تھا، اس لیے گلیاں اور بازار سنسان پڑے تھے۔ ہر طرف ایک خاموشی طاری تھی اور لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ جلد وہ اپنے محل کے نزدیک پہنچ گیا۔ گھر کے افراد سوئے ہوئے تھے، لیکن جب اس نے پہرے داروں سے کہہ کر اپنے پتا کو اٹھایا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے دیگر افراد بھی اٹھ گئے۔ اس نے انہیں تمام واقعہ سنایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ چاند کی 12 تاریخ کو بھولے ناتھ بذات خود یہاں آئے گا اور پھر وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر اسرار بلا سے نجات پا جائیں گے۔ دوسرے روز انہوں نے تمام ریاست میں یہ اعلان کروا دیا کہ ایک گیانی چاند کی 12ویں تاریخ کو ناریوں کی گمشدگی کے بارے میں کوئی اپائے کرنے آ رہا ہے۔ اس لیے تمام نگر واسیوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے کام کاج کریں اور کسی قسم کے خوف سے گھبرا کر اپنے بڑے گھروں کو یوں چھوڑ کر نہ جائیں، اور یہ کہ بہت جلد اس مصیبت سے نجات ملنے والی ہے۔ راجا کے اس اعلان کے ساتھ ہی پوری نگری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس اعلان کے دوسرے دن وہ لوگ جو گھبرا کر اپنے گھروں کو خیر آباد کہہ چکے تھے واپس لوٹنے لگے۔ دوسری جانب چاند کی 12 تاریخ کو بھولے ناتھ اپنے وعدے کے مطابق مورت نگر پہنچ گیا اور اس کے استقبال کے لیے راجا بہرام داس اور اس کے دونوں بیٹے سرحد پر پہنچے ہوئے تھے۔ وہ اسے عزت و احترام سے محل لے آئے۔ بھولے ناتھ اپنے ساتھ ایک الو اور ایک تھیلا لایا تھا جس میں نہ جانے کیا کچھ بھرا ہوا تھا، اور الو عام الوؤں کی جسمات سے بڑا تھا۔ اس کی بڑی بڑی اور لال انگار آنکھوں کی طرف دیکھ کر جسم پر کپ کپی طاری ہوتی تھی۔ راجا نے اس کے رہنے کے لیے محل کے دائیں جانب ایک قطار میں بنے کمروں میں سے ایک کمرے میں رہنے کے لیے بندوبست کر دیا تھا۔ کمرے میں ضرورت کی ہر چیز پہلے سے ہی رکھوا دی گئی تھی، لیکن بھولے ناتھ نے یہ کہہ کر کہ اسے ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہیں اٹھوا لیا جائے، ان سب کے لیے بہت حیران کن تھا۔ بہرحال انہوں نے زیادہ زور دینا مناسب نہ سمجھا۔ بعد میں اس نے خود کو تنہا چھوڑنے کا کہا اور وہ سب اسے وہیں چھوڑ کر واپس لوٹ آئے۔ یہ چاند کی 13 تاریخ تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس قدر اندھیرا تھا کہ 1 فٹ کے فاصلے تک کی چیز واضح دکھائی نہ دے رہی تھی۔ دور جنگل سے کبھی کبھی گیدڑوں کی آوازیں سنائی دے جاتی تھی۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ بہت ہی لرزا دینے والی شب تھی۔ اس بھیانک اور پر اسرار خاموشی میں بھولے ناتھ ایک جانب بڑھا جا رہا تھا۔ اس کے دائیں کندھے پر اس کا الو بیٹھا ہوا تھا اور بائیں کندھے پر اس نے ایک چادر ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں مٹی کی ہنڈیاں اٹھائی ہوئی تھی جس کے منہ پر ایک سفید کپڑا بندھا ہوا تھا، اور رات کے اندھیرے میں وہ یوں آگے بڑھا چلا جا رہا تھا جیسے دن کا سما ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے جا کر ٹھہر گیا اور الو کو ہاتھ سے ہلکی سی تھپکی دی۔ الو فوراً اس کے کندھے سے اڑ کر درخت کی ایک شاخ پر جا کر بیٹھ گیا۔ بھولے ناتھ نے چادر کندھے سے اتار کر زمین پر بچھا دی اور ہنڈیا کو اپنے سامنے رکھ کر خود آلتی پالتی مار کر چادر پر بیٹھ گیا۔ پھر آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ الو خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ چیلے میں مصروف رہا اور پھر اس کا جسم یوں لرزنے لگا جیسے اس کو بجلی کا ننگا تار چھو گیا ہو۔ چند لمحوں تک یہی کیفیت رہنے کے بعد اس نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول دی اور ہنڈیا پر ایک پھونک مار دی۔ پھونک پڑتے ہی اس پر بندھا ہوا کپڑا غائب ہو گیا اور اس میں سے دھوئیں کی ایک لکیر نکل کر درخت کی شاخوں کی طرف بڑھنے لگی۔ دھواں جیسے ہی درخت کے اندر پہنچا، الو چیختے ہوئے اس کی شاخ سے اڑا اور لہراتا ہوا بھولے ناتھ کے قدموں میں آن گرا۔ بھولے ناتھ نے لپک کر اس کو قابو کیا اور جلدی سے جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال کر اس کی گردن پر پھیر دیا اور گردن تن سے جدا کر کے دور پھینک دی۔ پھر جلدی سے اس کے مردہ جسم کو ہاتھوں میں اٹھا کر ہنڈیا کے اوپر رکھ دیا۔ الو کے مردہ جسم سے گاڑھا گاڑھا خون نکل کر
ایک دہاڑے کی صورت میں ہنڈیا میں گرنے لگا اور جیسے ہی اس کے خون سے آدھی ہنڈیا بھر گئی، بھولے ناتھ نے اس کے جسم کو پرے پھینک دیا اور جیب سے ایک کاغذ کی پوڑیا نکال کر اس کو کھولا اور اسے ہنڈیا میں انڈیل دیا۔ یہ ایک صدی پرانی قبر کے مردے کی ہڈیوں سے حاصل کیا سفوف تھا، جسے بڑی مشکل سے اس نے حاصل کیا تھا۔ وہ کیونکہ پہلے سے ہی سب بندوبست کر کے چلا تھا، اس لیے اسے یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوئی تھی۔ اس نے اپنے طور پر حساب لگانے کی پوری کوشش کی تھی کہ اس طرح ان پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کا پتہ لگ جائے، مگر سوائے اس کے کوئی بات معلوم نہ ہو سکی کہ یہ سب ایک پر اسرار پرندے کی کارستانی ہے۔ بعد میں اس نے اپنے گرو سے رابطہ کیا اور اسے تمام حالات بتائے۔ جواب میں اسے ایک خاص چلا کرنے کے بارے میں کہا گیا، جس سے اس کے قبضے میں ایک روح آ جاتی ہے، جس سے وہ اس پرندے کو ہلاک کرنے کی مدد لے سکتا تھا۔ پھر اس نے گرو مہاراج کے کہنے کے مطابق ایک بھیانک اور تاریخ غار میں انسانی کھوپڑیوں پر بیٹھ کر اور 2 معصوم بچوں کا خون پی کر ایک چلا کیا تھا، جس کے جواب میں اس کے قبضے میں ایک روح آ گئی تھی اور اس کے بعد وہ مورت نگر پہنچا تھا۔ ایشور سے اس کا بہت پرانا یارانہ تھا۔ ایک بار ویران علاقے میں اس کے پیچھے ایک خوفناک روح لگ گئی تھی اور اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی تھی کہ اچانک ایشور نے وہاں پہنچ کر اسے اس روح سے بچایا تھا۔ اس دن کے بعد وہ ایشور کا دم بھرتا تھا، اور اب جبکہ ایشور نے اس سے کام لینے کے لیے کہا تھا تو وہ بھی بے دڑک اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی پڑیا کھول کر ہنڈیا میں انڈیلی، یکا یک اس میں سے نکلنے والے دھوئیں کا رنگ گہرے سرخ رنگ میں تبدیل ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نارنجی شواؤں کا روپ دہار لیا اور اس کے اندر ایک روح کی شبیہ ابھرنے لگی۔ وہ سفید لبادے میں ملبوس ایک روح تھی، جس کا بدن شیشے کی مانند نظر آ رہا تھا اور اس کے دونوں طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے چہرے پر ایک لمبا سا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا اور اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ کسی مرد کی روح ہے یا عورت کی۔ وہ جسمانی طور پر تو پوری باہر تھی، لیکن اس کے پاؤں ہنڈیا کے اندر ہی تھے اور وہ دیے کی لو کی مانند تھر تھرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن کانٹوں کی مانند تھے اور چہرہ مکمل طور پر گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اشمال حاضر ہے مہاراج۔ روح کے منہ سے ایک غیر مری آواز نکلی، شمع ہو مہاراج کے مجھے مندر کے پجاری سے اجازت طلب کرنے میں دیر ہوئی۔ کوئی بات نہیں اشمل، تمہیں کسی قسم کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خوشی ہے کہ تم آ گئی۔ اب میری طرف غور سے دیکھو اور اپنا چہرہ دکھاؤ۔ بھولے ناتھ نے خوشی سے جھومتے ہوئے اس سے کہا۔ یہ سنتے ہی روح نے ہاتھ سے گھونگھٹ الٹ دیا اور بھولے ناتھ جو بڑے تجسس سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا ایک جھٹکے سے پیچھے کی جانب گرتے گرتے بچا۔ گھونگھٹ الٹتے ہی اس کا بھیانک چہرہ اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے لمبے لمبے اور پیلے دانت اس کی ٹھوڑی تک جھول رہے تھے اور اس کی آنکھیں ترچھی اور خون خوار تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھیانک اور سیاہ رنگ بہت خوفزدہ کر دینے والا تھا، بہت ہی لرزا دینے والا منظر تھا۔ بھولے ناتھ جو کہ خود بھی ایک شیطان تھا اور اس قسم کے شبدوں کا ماہر تھا، وہ بھی اپنے ہوش قائم نہ رکھ سکا اور پھر جلدی سے سنبھل گیا، کیونکہ وہ روح پر اپنی کمزوری ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ اسے ہی اپنے تابع نہ کر لے۔ خدا کی پناہ، تم تو بہت ہی بھیانک چہرے کی مالک ہو، اور آئندہ میرے سامنے اپنا یہ بدصورت چہرہ لے کر دوبارہ نہ آنا، اور اب جلدی سے اپنا چہرہ دوبارہ گھونگھٹ میں چھپا لو، بھولے ناتھ نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ جواب میں روح نے ہنستے ہوئے اپنا چہرہ دوبارہ گھونگھٹ میں چھپا لیا اور بولی، جو حکم مہاراج، آپ نے مجھے کس کارن طلب کیا ہے؟ بھولے ناتھ نے اسے تمام حالات بتائے۔ روح تھرکتے انداز میں لہرا لہرا کر اس کی زبانی تمام واقعات سنتی رہی اور بھولے ناتھ تمام تفصیل بتا کر چپ ہو گیا۔ مہاراج، اس پر اسرار گمشدگی کے پیچھے ایک سادھو کی روح ہے۔ یہ سارا چکر اسی سادھو کی روح کا ہی چلایا ہوا ہے، جو کالی پہاڑیوں میں موجود غاروں میں سے ایک تاریخ غار کی تہہ میں بیٹھ کر ایک چلے میں مشغول ہے۔ اس چلے سے اسے صدیوں تک جوان رکشا مل جائے گی۔ اس کے بارے میں اسے ایک گیانی نے بتایا تھا اور کہا موت اس کے نزدیک نہ آئے گی
اور یہ کہ چلے کے دوران اسے 10 سندر ناریوں کی ہتیا کرنی ہوگی اور ان کے کلیجے کچے چبانا ہوں گے، اور اسی مقصد کی خاطر اس نے ایک خاص عمل کر کے مورت نگر کا پتہ چلایا، جس میں اسے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اکٹھی 10 سندر ناریاں مل گئی، اور وہاں ایک ایک کر کے انہیں وہیں بیٹھا اپنے ایک چیلے سروپ کے ذریعے غائب کر رہا ہے۔ اب تک وہ 5 سندر ناریوں کی ہتیا کر کے ان کے کلیجے چبا چکا ہے اور ابھی 5 رہتی ہیں۔ اگر اسی طرح وہ ہر چاند کی 14ویں رات کو ایک ایک کر کے ناری گم کرتا رہا تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے جیون مل جائے گا اور وہ سنسار میں بڑا شیطان بن جائے گا۔ ناری اٹھانے کے لیے وہ سروپ کو ایک پرندے کی شکل میں روانہ کرتا ہے۔ وہ ہر 14ویں کی رات کو اچانک آتا ہے اور سادھو کی طرف سے نشاندہی کیے ہوئے گھر کی ایک ناری کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر لے اٹھتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ گھر کے افراد کے لاکھ پابندیوں کے باوجود بھی ناری کسی نہ کسی طرح باہر کھلے میدان میں خود بخود چل کر پہنچ جاتی ہے، اور پھر اچانک کسی طرف سے وہ پرندہ نمودار ہوتا ہے اور ناری کو اپنے پنجوں میں دبا کر کالی پہاڑیوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ پرندے کی جسمات بہت بڑی ہے اور وہ اپنے بڑے بڑے پروں کی وجہ سے آسانی سے ایک ناری کو دبا کر اپنی منزل پر جا پہنچتا ہے۔ جیسے جیسے روح تفصیل بتا رہی تھی، بولے ناتھ آنکھیں اور منہ پھاڑے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تمام تفصیل بتا کر روح چپ ہو گئی۔ تم نے تفصیل تو بتا دی، اب اس کا کوئی اپائے بھی ساتھ ہی بتا دو۔ اب ان کالی پہاڑیوں تک کیوں کر پہنچا جائے؟ کیا اس سلسلے میں تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ بولے ناتھ نے روح سے پوچھا۔ میں صرف اس حد تک تمہارے کام آ سکتی ہوں کہ تمہیں کالی پہاڑیوں تک جانے کا راستہ بتا دوں، اور ویسے بھی تم نے جو چلا کیا ہے اس سے میں صرف تفصیل ہی بتا سکتی ہوں، اور اس سادھو کی شکتی کو میں کسی طور پر بھی توڑ نہیں سکتی۔ روح نے تعصب بڑے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے پھر مجھے ان کالی پہاڑیوں تک جانے کا راستہ بتاؤ۔ بولے ناتھ نے مایوسی سے کہا۔ اسے یہ سب سن کر بہت مایوسی ہوئی تھی۔ اسے اپنا سارا کیا کرایا کام ضائع ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ وہ چلا کر کے روح کی مدد سے اس پر اسرار چکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، مگر اب روح کی بات سن کر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا، اور کافی دیر تک مغز ماری کرنے کے بعد وہ تمام راستہ بخوبی سمجھ گیا۔ بس اب میں اس سادھو سے نمٹ لوں گا، تو اب جا۔ بولے ناتھ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے روح کو واپسی کی اجازت دی۔ یہ سنتے ہی روح نے خوشی سے ایک چیخ ماری اور ایک دم آسمان کی جانب پرواز کر گئی۔ جیسے ہی وہ ہنڈیا سے نکلی، ہنڈیا ایک دھماکے سے پھٹی اور اس میں سے نکلنے والی راکھ اڑ کر بولے ناتھ کے سر میں جا پڑی۔ بولے ناتھ نے اسے ایک گالی نکالی اور اپنے ہاتھوں سے راکھ جھاڑتا واپس اپنے ٹھکانے کی جانب چل پڑا۔ یہ 14ویں کی رات تھی۔ چاند اپنے پورے شباب پر تھا۔ چاروں طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ دل کو لبانے والی خوشگوار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ قدرت کا حسن بھرپور انداز میں نکھر کر سامنے آ گیا تھا، لیکن اس حسن کو دیکھنے والا کوئی بشر نہ تھا، کیونکہ آج کی رات مورت نگر کی باسیوں کے لیے قیامت کی رات تھی۔ ہر گھر میں ایک بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ خود مورت نگر کا راجہ بہرام داس بھی فکر مندی کے باعث اپنے محل کے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ نارائن اور اس کا چھوٹا لڑکا نند لال کرسیوں پر بیٹھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب سے کچھ ہی دیر قبل بولے ناتھ محل سے نکل کر جنگل کی طرف چلا گیا تھا اور انہیں تاکید کر گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے، حتیٰ کہ اگر رات کے کسی پہر وہ خود بھی آ کر کسی کا دروازہ بجائے تو کوئی دروازہ نہ کھولے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بیس میں کوئی اور شیطانی روح اپنا مقصد پورا کر جائے۔ راجہ بہرام داس ٹہلتے ہوئے بار بار اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنائے مارتا جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ بھولے ناتھ اس پر اسرار چکر کو کیوں کر ختم کر سکے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ایشور کی صلاحیتوں پر بھی یقین تھا، کیونکہ اب سے کچھ عرصہ قبل وہ ایشور سے اپنے کچھ مسائل حل کروا چکا تھا۔ اس لیے جبکہ وہ خود کسی چلے میں مصروف تھا تو اس نے یہ کام بھولے ناتھ کے سپرد کر دیا تھا، اور اسے اب یہ فکر کھائی جا رہی تھی
کہ بھولے ناتھ کی شکتی اس چکر کو بے انعقاد کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ نہیں، یا کہیں وہ خود بھی اس گن چکر میں نہ پھنس جائے۔ پتا جی آپ بالکل چنتا نہ کریں، بھولے ناتھ بہت گیانی ہے۔ تو معزز ناظرین، جادو نگری کہانی کے بقیہ حصے کو دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔